بسم الله الرحمن الرحيم. Qasim is out of the picture. How long before we get Arash? ایک محب وطن سائنسدان کی سنسنیخیز داستان جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، پیش خدمت ہے مشن سپر پاور پاکستان۔ Uncertain your future is. Find yourself. You must. گزشتہ چند مہینوں سے اہل علاقہ کے دل اور جذبات ایک انجانی خوشی سے لبریز تھے، حالانکہ انہیں ذاتی طور پر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسی روحانی خوشی ہے، لیکن ان لوگوں کے جذبات بالکل ایسے ہی تھے جیسے 65 یا 71 میں فوجوں کے قافلے گزرتے دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات ہوتے تھے۔ شاید انہیں اپنے علاقے میں یوں پہلی مرتبہ پاک فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھ کر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں ایک چرواہا جس کے والد صاحب مقامی مسجد کے امام تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آنکھیں کھلی رکھنا، دشمن بہت کمینہ ہے، نہ جانے کب کوئی خباثت کر دے۔ جی ہاں، یہ واقعہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مسافات میں واقع علاقے کوہوٹا کا ہے، اور اب کوہوٹا سے کون واقف نہیں اور کیوں کر واقف نہ ہو؟ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر وطن عزیز کا سب سے قیمتی اثاثہ نیوکلیئر پروگرام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ کوہوٹا پروجیکٹ کے ابتدائی ایام میں ہی سیکیورٹی حکام نے اہل علاقہ کو ہدایت دی تھی کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ ان لوگوں نے سیکیورٹی حکام کی یہ بات آگے پہنچا دی۔ کوہوٹا کے امام مسجد کا ایک بیٹا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس پہاڑی پر بیٹھ کر سستانے لگا کہ جس پہاڑی کے نیچے سے ایک سڑک کوہوٹا پروجیکٹ کی طرف جاتی تھی۔ اس نے یوں ہی بے خیالی میں اپنا چاقو نکالا اور ایک پتھر پر اسے رگڑنے لگا۔ بکریاں چرانا تو شیوائے پیغمبری ہے، اور کہتے ہیں کہ چرواہوں کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے، شاید اسی لیے وہ لڑکا بھانپ گیا کہ چاقو رگڑنے پر پتھر سے کوئی غیر منوس آواز آتی ہے۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور فوراً گھر لے جا کر اپنے والد محترم کے حوالے کرتے ہوئے نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کچھ کہا، اور وہ پتھر کو لے کر سیکیورٹی حکام کے پاس لے گئے۔ جب اس پتھر کو متعلقہ حکام نے توڑا تو اس میں سے ایک ایسا آلہ برآمد ہوا کہ جو وہاں پر 60 کلومیٹر کے علاقے میں یورینیم افزودگی کے متعلق معلومات اس پتھر کو رکھوانے والے ملک میں بھیج رہا تھا۔ یہ تو خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ اس نے قدم قدم پر ہمارے ایٹمی پروگرام کی غیبی طریقوں سے مدد فرمائی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت تھی کہ یہ پتھر ہمیں اس وقت ہی مل گیا جب ابھی کوہوٹا میں عملی سرگرمیاں شروع تھیں۔ اسے ہمارے رب کریم کا فضل نہ سمجھیں تو اور کیا کہیں۔ ہمارا ایٹمی پروگرام ابتدا سے لے کر انتہا تک دشمنوں کی نظروں سے اوچل رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر دور میں اس پر طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے رہے، جو دلائل اور عقل سے عاری تو ہوتے ہی تھے، بلکہ ان میں حواس باختگی کا بھی عنصر نمایاں ہوتا۔ سامعین کرام، یہ پتھر وہاں کیسے پہنچا؟ تو اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ کوہوٹا دشمن لابی کا کام تھا۔ اب کوہوٹا دشمن لابی بھی دو طرح کی ہے، ایک تو یہ مغربی یہودی اور ہندو لابی ہے، اور دوسرے پاکستان کے اندر ہی یہود و ہنود اور نصارہ کی تنخواہ دار اور نمک حلال لابی، جو محض کوہوٹا پروجیکٹ سے حسد بغض کا شاخسانہ تھی۔ ان کی بالترتیب ہم 2 قسمیں بناتے ہیں۔ نمبر 1 مغربی یہودی اور ہندو لابی، نمبر 2 کوہوٹا دشمن لابی۔ ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے عظیم ترین ایٹمی پروگرام کی راہ میں حائل ان سازشوں، ہتھ کنڈوں اور خباستوں سے مکمل طور پر آپ کو آگاہ کریں گے جو ان دنوں پاک دشمن لابیوں نے کیے۔ ہمارا زیادہ تر موضوع بحث نمبر 2 یعنی کوہوٹا دشمن لابی کی سازشیں ہوں گی، جو اس نے پاکستانی ایٹمی پروگرام اور بالخصوص محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کی، اور کیوں کر انہوں نے محسن پاکستان کے بڑے قد کو چھوٹا کرنے کی ناکام اور ذلیل کوشش کی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے شروع دن سے ہی جہاں ایک طرف امن کے نام نہادی اور بھی ٹھیکیدار اس کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع ہو گئے تھے، وہیں پاکستان کے اندر بھی ایک مخصوص لابی کھڑی ہو گئی جس کا بنیادی کام تو پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے خود کفیل کرنا تھا، لیکن وہ اس کے برعکس ہر ایسی کوشش کی مخالف تھی جو کہ پاکستان کو جوہری صلاحیت سے مالا مال کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کوہوٹا دشمن لابی نے روز اول ہی سے نہ صرف محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مخالفت شروع کر دی، بلکہ یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کبھی بھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا۔ 1971 میں رونما ہونے والا یہ سانحہ مشرقی پاکستان اہل پاکستان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ چانکیہ کے چیلوں نے اپنی روایتی مکاری سے مادر وطن کو 2 لخت کر دیا تو یہ صدمہ کسی بھی پاکستانی کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے 2 لخت ہو جانے کے بعد بھارت میں جشن مناتے ہوئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا
کہ یہ جو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے یہ ہماری افواج کی فتح نہیں ہے، یہ ہماری حکومت کی بھی فتح نہیں ہے، یہ ہمارے نظریہ کی فتح ہے۔ ہم نے ان سے پاکستانیوں سے ہی کہا تھا کہ ان کا نظریہ باطل اور ہمارا نظریہ برحق ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا نظریہ باطل تھا اور آج ہم نے ان کا 2 قومی نظریہ بحر ہند میں دفن کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ دعویٰ ہر پاکستانی کو کھلا چیلنج تھا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان دنوں پاکستان سے ہزاروں میل دور ہالینڈ کے ایک شہر میں واقع ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ سانحہ مشرقی پاکستان میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں پاکستانی فوج کی توہین کے دردناک مناظر ان دنوں ہالینڈ کے سرکاری ٹیلی ویژن سے بار بار دکھائے جا رہے تھے۔ یہ اذیتناک مناظر ڈاکٹر خان کی قوت برداشت سے باہر تھے۔ انہوں نے شدت غم میں اپنا ٹیلی ویژن بھی توڑ دیا اور اس کے بعد وہ کئی دن تک روتے رہے۔ انہوں نے اسی دن سے وطن عزیز کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم کر لیا تھا۔ ڈاکٹر خان تعلیم کے ساتھ ساتھ ہالینڈ میں ہی واقع ایک فرم کے تحت ہالینڈ کے ایک قصبہ المیلو میں یورینیم پلانٹ میں کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر خان کی ذمہ داری مختلف دستاویزات کا ترجمہ کرنا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر خان کے پاس کئی ایسی دستاویزات بھی آتی رہیں جن میں یورینیم افزودگی کے متعلق مواد ہوتا تھا۔ ڈاکٹر خان فائلوں کا ترجمہ کرتے اور مقررہ تاریخ تک واپس کر دیتے تھے۔ اور انہی دنوں ڈاکٹر خان نے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تفصیلی خط لکھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی کے متعلق مکمل طور پر جانتے ہیں اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے اس تفصیلی خط میں اسٹیل مل میں خدمات سر انجام دینے کا اشارہ دیا تھا، لیکن مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں اس خط نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جہاں دیدہ نگاہوں سے بھانپ لیا کہ ان کا خواب ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے کی تعبیر ڈاکٹر خان کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کی المیلو میں واقع یورینیم پلانٹ کی وابستگی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے ہالینڈ میں متعین پاکستانی سفیر جے خراس کے ذریعہ سے ڈاکٹر خان کو اطلاع بھجوائی کہ آپ پہلی فرصت ہی میں پاکستان تشریف لا کر ان سے ملاقات کریں۔ اس کے جواب میں انہوں نے مسٹر بھٹو کو ایک خط ارسال کیا کہ ان دنوں چھٹیاں ملنا تھوڑا مشکل ہے، البتہ میں ہر سال کرسمس کی تعطیلات پاکستان میں ہی گزارتا ہوں۔ اگر وزیر اعظم مناسب سمجھیں تو اس ملاقات کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دیں۔ اس دوران وزیر اعظم بھٹو سیکرٹ سروسز اور سفارتی ذرائع سے المیلو پلانٹ کی اہمیت اور محسن پاکستان کے متعلق مفصل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کو پیغام بھجوایا کہ وہ جب بھی پاکستان تشریف لائیں تو ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر امتیاز سے رابطہ کریں۔ دسمبر 1974 میں جب ڈاکٹر خان اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ہمراہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کی وساطت سے بھٹو مرحوم کو اپنی پاکستان آمد سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں فوراً اسلام آباد بلوایا۔ دوران گفتگو جب ڈاکٹر خان نے بھٹو مرحوم پر واضح کیا کہ ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری مکمل طور پر ایک خسارے کا سودا ہے، جبکہ سینٹری فیوج پلانٹ کے ذریعہ سے پاکستان بہت جلد ایٹمی طاقت بن جائے گا، تو بھٹو سوچ میں پڑ گئے کہ جو پلانٹ برطانیہ، جرمنی اور ہالینڈ کے اشتراک سے 20 سال سے زائد عرصہ میں تقریباً 20 کروڑ ڈالر کے اخراجات سے 25,000 سائنسدانوں اور انجینئر نے قائم کیا ہے، اسے پاکستان جیسا پسماندہ اور ترقی پذیر ملک کیسے قائم کر پائے گا۔ تاہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان وزیر اعظم کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان میں یہ کارنامہ کوڑیوں کے مول انجام پا سکتا ہے اور 7-8 سال کے اندر اندر ہم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، جس پر مسٹر بھٹو نے انہیں سمجھایا کہ وہ اسٹیل مل کے چکر میں پڑنے کی بجائے یورینیم انرجمنٹ پلانٹ کی تنصیب میں پاکستان کی رہنمائی فرمائیں۔ ان دنوں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ منیر احمد خان تھے، جن پر وزیر اعظم بھٹو کو بے پناہ اعتماد تھا، لیکن وہ گزشتہ کئی سالوں سے ایٹمی پروگرام کے متعلق بھٹو اور دیگر ذمہ داران کو اندھیرے میں رکھے آ رہے تھے۔ مسٹر بھٹو نے ڈاکٹر خان کو بھی ان سے مشاورت کرنے کی ہدایت دی۔ ڈاکٹر خان نے ایٹمی توانائی کمیشن کی مختلف تنصیبات کا معائنہ کیا اور منیر احمد خان سے چند ملاقاتوں کے دوران ان میں یہ اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی کہ گو کہ ہمارے ہاں بنیادی ڈھانچہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چونکہ حکومت پورے خلوص کے ساتھ مطلوبہ سہولتیں فراہم کرنے پر آمادہ ہے، اس لیے اگر ہمت سے کام لیا جائے تو ہم جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے منیر احمد خان اور ایٹمی توانائی کمیشن کے بعض دیگر ذمہ داران کو جوہری قوت کے حصول کے متعلق ضروری معلومات دی۔ کمیشن کے ذمہ داران نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے دوبارہ آنے تک بہت زیادہ پیش رفت ہو چکی ہوگی، لہذا ڈاکٹر خان مسٹر بھٹو سے دوبارہ ملاقات کر کے واپس ہالینڈ چلے گئے۔ ڈاکٹر خان کو گزشتہ واقعات سے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ قدرت ان سے بہت جلد کوئی بڑا کام لینے والی ہے، اور شاید اب اس قسم کے پورا ہونے کا بھی وقت آن پہنچا ہے جو انہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت کھائی تھی کہ اب میں دوبارہ اپنی زندگی میں مادر وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس لیے اب ان کا زیادہ وقت اپنے موضوع سے متعلق کتب اور دیگر مواد کے مطالعہ میں صرف ہونے لگا۔ دسمبر 1975 کی تعطیلات میں جب آپ وطن تشریف لائے تو یہاں کچھ ایسے اسباب پیدا ہو چکے تھے جن کا ذکر ابھی ہونے والا ہے۔
اس لیے اب وہ پاکستان ہی کے ہو کر رہ گئے اور واپس ہالینڈ نہ جا سکے۔ وہ اسباب یہ تھے کہ ڈاکٹر خان کے مشورے کے بعد منیر احمد خان نے حکومت سے جو بھی مراعات طلب کیں وہ انہیں مہیا کر دی گئی تھیں، لیکن اس کے برعکس کام کی رفتار تقریباً 0 تھی۔ ڈاکٹر خان نے اب بھی وطن واپس آتے ہی وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو اپنی آمد سے آگاہ کیا تو وزیر اعظم نے انہیں فوراً اسلام آباد طلب کیا۔ جب ڈاکٹر خان اسلام آباد پہنچے تو بھٹو کسی دورے پر لاڑکانہ جا چکے تھے، لیکن جانے سے پہلے ہدایات جاری کر گئے تھے کہ منیر احمد خان ڈاکٹر خان کو وہ تمام کام جو ان کی ہدایت کے تحت 1 سال میں ہوا اور کام کی رفتار سے بھی آگاہ کریں۔ ڈاکٹر خان ہالینڈ سے مسلسل ہدایات بھجواتے رہتے تھے اور چند ماہ قبل منیر احمد خان نے ڈاکٹر خان کو یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ اس پروجیکٹ پر اچھی خاصی پیش رفت ہو چکی ہے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی، کام تو جوں کا توں تھا۔ منیر احمد خان کی اس کام میں سستی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ ایک MSc الیکٹریکل انجینئر کے حوالے کر دیا جو یورینیم کی افزودگی کے منصوبے کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کام کی نوعیت کو دیکھ کر بے حد مایوس ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ اس کام میں قطعی مخلص نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام لوگ اس پروجیکٹ کی بنیادی معلومات سے بھی نابلد ہیں۔ اس لیے اب یہ توقع کرنا کہ ان سے کسی معجزے کا ظہور ہو جائے گا یہ ناممکن ہے۔ اس دوران بھٹو لاڑکانہ سے واپس آئے تو انہوں نے ڈاکٹر خان کو طلب کیا اور رپورٹ مانگی تو انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ جنوری 1976 کے اوائل میں واپس ہالینڈ جا رہے ہیں۔ بھٹو نے انہیں چند دن انتظار کرنے کو کہا۔ اس عرصہ میں بھٹو اپنے چند معتمد رفقا سے مشورہ کر چکے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے ڈاکٹر خان کو بلایا اور کہا کہ اب وہ واپس نہ جائیں بلکہ وطن عزیز کی خدمت کے لیے ایٹمی توانائی کمیشن کی رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر خان نے بتایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سے مشاورت کے بعد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، اور جب ایک دن ڈاکٹر خان نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ واپس ہالینڈ نہیں جا رہے بلکہ انہوں نے وزیر اعظم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، یہ سن کر بھٹو خوشی سے چہک اٹھے اور اسی لمحے انہوں نے میز پر مکہ مار کر کہا "I will see the Hindu bastards now"۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کو ہدایت کی کہ وہ اب ایٹمی انرجی کمیشن کی رہنمائی کریں گے، یہاں پر انہیں بطور ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر خان ہالینڈ میں واقع المیلو پلانٹ سے جو تنخواہ لیتے تھے وہ اس وقت کی پاکستانی کرنسی کے حساب سے 30,000 روپے بنتی تھی، لیکن یہاں پر منیر احمد نے انہیں وطن دوستی اور وسیع تر قومی مفاد کے نام پر صرف 3,000 روپے ماہانہ پر رضامند کر لیا، اور اس کے لیے کنٹریکٹ مئی 1976 میں کیا گیا، اور یوں انہیں پہلی تنخواہ جون 1976 میں ملی۔ اب اسے آپ منیر احمد خان اور ان کے حواریوں کی تنگ نظری کہہ لیں یا تعصب کہ انہوں نے ڈاکٹر خان کو ابتدا میں ہی برداشت نہ کیا، بلکہ ان کی اتنی کردار کشی کی گئی کہ خدا کی پناہ۔ بہرحال اٹامک انرجی کمیشن میں باقاعدہ شمولیت کے چند ہفتوں بعد ہی مسن پاکستان نے بھانپ لیا کہ کمیشن کے ذمہ دار اس اہم معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور ہر چیز سست روی سے چل رہی ہے، اور ہر کاغذ یوں ہی منیر احمد سے دستخط کروانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ مایوس ہو گئے اور باتوں باتوں میں ہی لوگوں سے اپنے درد دل کا اظہار کرنے لگے۔ جب یہ باتیں بھٹو صاحب تک پہنچی تو انہوں نے اپنے ذرائع سے تصدیق کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ حالات بہت گڑبڑ ہیں اور ڈاکٹر خان واپس ہالینڈ جانے کی سوچ رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم صاحب سخت برہم ہوئے۔ ڈاکٹر خان کو طلب کر کے صورتحال سے آگاہی چاہی تو ڈاکٹر خان نے بے دھڑک سب کچھ سنا دیا اور کہا کہ یہ لوگ جھوٹے اور مکار ہیں، نہ انہیں وطن عزیز سے کوئی محبت ہے اور نہ یہ آپ کے وفادار ہیں، یہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہی اس طرح سے کام ہونا ممکن ہے۔ ڈاکٹر خان منیر احمد خان کے ماتحت کام کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو سامعین ذی وقار اندازہ لگائیں کہ صرف 6 ماہ میں ہی ڈاکٹر خان کو کس حد تک مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ شروع دن ہی سے ہمارا ایٹمی پروگرام خدائے ذوالجلال کی خاطر رحمت کے زیر سایہ ہے کہ جس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ شروع دن سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ان لوگوں سے جان چھوٹ گئی کہ جب ابھی کوئی کام نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی جہاں تک ان سے ہو سکا یہ ہمارے اس عظیم و تاریخ ایٹمی پروگرام کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے، جس کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ذمہ داران سے مایوسی کے بعد بھٹو نے ڈاکٹر خان کو کہا کہ آپ ابھی واپس جانے کے بجائے کچھ دن انتظار کریں۔ آخر ایک دن ڈاکٹر خان کے کہنے پر وزیر اعظم نے انہیں نیوکلیئر پروگرام کے لیے علیحدہ اختیارات دے دیے، اور یوں وزارت دفاع میں 31 جولائی 1976 میں ڈاکٹر خان کی براہ راست نگرانی میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے ایک خود مختار ادارہ قائم کر دیا گیا۔ اس ادارے کا خفیہ فائلوں میں نام پروجیکٹ 706 ہے، جس کو یہودی لابی نے بہت اچھالا اور پروجیکٹ 706 کے نام سے ڈاکٹر خان کے خلاف ایک انتہائی بیہودہ فلم بنائی۔ اس بدنام زمانہ فلم میں ڈاکٹر خان کو شیطان، ڈاکو اور اسمگلر جیسے الزامات دیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام نہاد چند سائنسدان جو آج نیوکلیئر پروگرام کے بانی اور خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج تک یورپی، یہودی یا ہندو لابی کے پروردہ نام نہاد ادارے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے چہیتے کیوں رہے ہیں؟ اس کا جواب تو وہ کبھی نہیں دیں گے۔
لیکن آئیے میں آپ کو ان سوالوں کے جوابات دیتا ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔